مومن کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا. تو یہ ڈسے نہیں گئے, اس کا مطلب ہے وہ جان بوجھ کے اپنے کسی لالچ کے چکر میں جاتا ہے اور الٹیمیٹلی دوبارہ ڈسا جاتا ہے. تو یہی ہوا خان صاحب کے معاملے میں بھی کہ جنرل مشرف سے امیدیں وابستہ کی, پھر جنرل مشرف کے خلاف ہو گئے, پھر جنرل راحیل شریف سے امیدیں وابستہ کی, اور پھر جنرل باجوہ سے امیدیں وابستہ کی, ان کے خلاف ہو گئے. اور اب بھی کہتے ہیں کہ میں نے تو جرنیلوں سے ہی بات کرنی ہے, اب بھی کہتے ہیں فوج تو میری اور ملک بھی میرا. الٹیمیٹلی ایک رفتہ, خوش نہیں اس بات پہ؟ نہیں, میں اس بات پر خوش ہوں, یہ ایک رفتہ نکالنے کی کوشش ہے, لیکن کہ کل کو جب کسی جرنیل سے بن جائے گی تو کہیں گے ہم تو ایک جرنیل کے خلاف تھے. چلیں اگر رستہ ہی نکلتا ہے, چلیں ملک اور فوج تو اکٹھی ہو جاتی ہے نا, مستحکم تو ہو جاتی ہے نا سیاست, تو اس سے آپ کو کیا مسئلہ؟ نہیں, مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو صرف ایک شخص کی یا ایک پارٹی کی یا ایک جماعت کی منافقت کو ایکسپوز کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں آپ کو اس اسٹیبلشمنٹ, اس فوج, اس نظام کی کوئی برائی دکھائی نہیں دیتی. آپ اس نظام کا حصہ ہوتے ہیں, آپ اس عدالتی نظام کے بہاف پہ اس کا پارٹ بن کے, جس کو آج آپ گالیاں دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں, دوسروں کو وکٹمائز کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کے خلاف یہ ہوا, آج عمران خان صاحب کے خلاف یہ ہو رہا ہے. دونوں صورتوں میں قابل مذمت ہے. تو میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہی بات کر رہا ہوں کہ بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ جب آپ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر ہیں تب آپ کو اسٹیبلشمنٹ میں کوئی پرابلم دکھائی نہیں دیتی, اور جب آپ وزارت عظمیٰ کی کرسی سے نکال دیے جاتے ہیں تو پھر کبھی آپ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہیں اور کبھی آپ حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں.